آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے کہ صفات لازمہ کے اندر کون سی صفات ضعیف ہیں اور کون سی صفات زیادہ قوی ہیں. ٹھیک ہے. اب ان صفات قوی اور ضعیف کی وجہ سے حرف بھی کیا ہوں گے, کوئی حرف قوی ہوگا, کوئی ضعیف ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں, سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ 17 صفات میں قوی اور ضعیف صفات کون کون سی ہیں. کیا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ 17 صفات میں قوی اور ضعیف صفات کون کون سی ہیں. جیسا کہ آپ نے ہمیں الف سے لے کر یا تک بتایا ہے کہ ان حرفوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. اب آپ نے صفات تو بتا دیں, لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ حرفوں کے اندر کون سی صفات ضعیف ہوتی ہیں جس کی وجہ سے حرف نرم ہوتا ہے, ضعیف ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کس حرف کے اندر کون سی صفات شدیدہ ہوتی ہیں, یعنی قویہ ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے حرف بھی قوی ہو جاتا ہے. تو آج جانتے ہیں اس سبق کے اندر کہ کون سی صفات ضعیف ہیں اور کون سی صفات قوی ہیں. ٹھیک ہے. اب جواب اس سوال کا یہ ہے کہ صفات متضادہ میں سے یعنی 10 صفات جو ایک دوسرے کی ضد بنتی تھیں, جیسے ہمس, جہر, شدت, رخوت, استعلاء, استفال, اطباق, انفتاح, اسی طرح اسمات اور اذلاق, یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. ضد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہمس اس کا معنی ہے پستی, جہر کا معنی بلندی, شدت یعنی سختی, اس کی ضد جو ہے رخوت یعنی نرمی, اسی طرح استعلاء موٹائی, اسی طرح استفال باریکی, اطباق آواز کا بھاری ہونا, زبان کا لپٹ جانا, انفتاح آواز کیا ہے بھاری نہ ہونا اور زبان کا اوپر نہ لپٹنا. اس کے بعد کیا ہے اسمات یعنی مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ حرفوں کا ادا ہونا, اور اذلاق کچھ حرف ایسے ہیں جو پھسل کر ادا ہوتے ہیں, مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا نہیں ہوتے. تو ابھی ہم کیا کریں گے, ان 10 صفات کے اندر یہ دیکھیں گے کہ کون سی صفات ضعیف ہیں اور کون سی صفات قوی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں, صفات متضادہ میں سے یعنی جہر, شدت, استعلاء, اطباق اور اسمات, یہ قویہ صفات ہیں, یعنی یہ قوی صفات ہیں. ٹھیک ہے. جہر اس کا معنی بلندی کے ہوتا ہے, حرفوں کے اندر بلندی ہوتی ہے. شدت یعنی حرفوں کے اندر سختی ہوتی ہے, اجیدو کا ق ط با. ٹھیک ہے. اسی طرح استعلاء موٹائی کی ہے صفت, خصہ ضغط قض, یہ 7 حرف موٹے ہوتے ہیں. اطباق یعنی اور زیادہ موٹے ہوتے ہیں, صت ضغ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسمات یعنی مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ حرفوں کا ادا ہونا. ٹھیک ہے. اب یہ جو صفات ہیں, یہ 5 اوپر والی, یہ قویہ صفات ہیں, یعنی یہ قوی صفات ہیں. اب اس کے مقابلہ میں 5 جو صفات ہیں وہ ضعیف ہیں. نمبر 1 ہمس یعنی آواز پست ہے, سانس جاری ہے. رخوت آواز جاری ہے اور آواز کے اندر نرمی ہے. استفال یعنی حرف باریک ادا ہوتے ہیں. انفتاح یعنی حرف اور زیادہ باریک ادا ہوتے ہیں. اذلاق یعنی حرف پھسل کر ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو 5 صفات ہیں یہ ضعیف ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صفات متضادہ میں سے ہیں, یعنی 10 صفات کا میں نے آپ کو بتایا ہے, 5 صفات قوی ہو گئیں اور 5 ضعیف ہو گئیں. اب اس کے بعد جو ہمارے پاس 7 صفات بچتی ہیں وہ غیر متضادہ ہیں, یعنی ان کی کوئی ضد نہیں ہوتی, جیسے قلقلہ ہوتا ہے, لین ہوتا ہے, انحراف ہے, تقریر ہے, تفشی ہے, استطالت ہے. ٹھیک ہے. ان کی کوئی ضد نہیں ہے. اب مثال کے طور پر یہاں پر جو 7 صفات غیر متضادہ ہیں ان کے اندر صرف ایک صفت جو لین ہے وہ ضعیف ہے. لین کا معنی ہوتا ہے نرمی کے, یعنی مثال کے طور پر واو ساکن ہو, پیچھے زبر ہو, جیسے تو تئی, جیسے بو بئی, تو تئی, جیسے ان اعطی والصیف من خوف. ٹھیک ہے. یہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتی ہے, تو یہ صفت صرف کیا ہے, نرمی کی وجہ سے کیا ہے, ضعیف ہے. اور باقی جو صفات ہیں یعنی لین کے علاوہ اس کے اندر دیکھیں, صفیر یعنی سیٹی, یہ 3 حرف ہیں, زا سین صاد, ان کے اندر کیا ہوتا ہے, سیٹی ہوتی ہے. اس کے بعد قلقلہ, قطب جدن. ٹھیک ہے. قلقلہ ہم ادا کرتے ہیں, قلقلہ کے درجات بھی میں نے آپ کو بتائے تھے. قاف کے اندر قلقلہ واجب ہوتا ہے, قل اعوذ برب الفلق.
قلقلہ کا معنی جنبش کرنا، حرکت کرنا۔ انحراف لام اور را کے اندر ہوتی ہے، تقریر صرف را کے اندر ہوتی ہے، یعنی را کے اندر تکرار الرحمن، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد تفشی، تفشی کا مطلب شین کے اندر ہے آواز پھیل جاتی ہے، والشمس۔ اسی طرح استطالت یعنی ضاد کی ہے، یعنی آواز کو امتداد رہتا ہے، وَلَضَّالِّينَ، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ صفات کیا ہیں؟ یہ صفات قوی ہیں۔ اب یہاں پر غنہ اور مدیت یعنی یہ صفات کیا ہیں؟ قوی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ غنہ اور مدیت بھی کیا ہیں؟ قوی صفات ہیں، حالانکہ آپ نے ہمیں اس قاعدے قانون کے اندر ان 17 صفات کے اندر غنہ اور مدیت کی صفت پڑھائی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، اس کو حضرت مصنف نے بھی بیان نہیں فرمایا، یعنی 17 صفات کے اندر غنہ کی صفت ہے ہی نہیں۔ اگر غنہ کی صفت ہوتی پھر 18 صفتیں ہو جاتی، اگر مدیت کی صفت ہوتی پھر 19 صفتیں ہو جاتی، لیکن آپ نے ہمیں 17 صفات پڑھائی ہیں، حضرت مصنف نے بھی ان کو بیان نہیں فرمایا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مصنف نے جو کیا ہے نون اور میم کے اندر غنہ کی صفت ہے، اور اسی طرح واو اور یا کے اندر جو مدیت کی صفت ہے، یہ ان کے اندر لازمی طور پر پائی جاتی ہیں۔ اگر ان صفات کو نکال لیا جائے تو پھر یہ حرف باقی نہیں رہتے۔ اگر میم کے اندر سے ہم جو صفت ہے غنہ کی وہ نکال لیتے ہیں، جیسے میم کی آواز چلی گئی ناک کے اندر، اب اگر ناک کے اندر ہم آواز نہیں لے جائیں گے تو پھر یہ غنہ ادا نہیں ہوگا۔ غنہ کا مطلب ہے ناک میں آواز لے جانا۔ میم اور نون کے اندر ایسی صفت لازم طور پر پائی گئی ہے کہ اگر اس کو ہم ادا نہ کریں تو یہ حرف باقی نہیں رہتے۔ اسی طرح حروف مدہ ہیں، با الف زبر با، جیسے واو اور یا کی مثال دی ہے، با واو پیش بو، ٹھیک ہے، بو بو۔ اگر ہم مد کو نکال لیں گے تو پھر یہ حرف باقی نہیں رہتے، ان کی ذات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کے اندر شہرت ہے، اسی شہرت کی وجہ سے، جس وجہ سے یہ مشہور ہیں، نون اور میم غنہ کی صفت سے مشہور ہیں، اور اسی طرح حروف مدہ اپنی مدیت کی صفت پر مشہور ہیں۔ اسی شہرت کی وجہ سے حضرت مصنف نے یہاں پر صفات کے اندر ان کو بیان نہیں فرمایا کہ ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ صفات لازمی طور پر پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ صفات نکال لی جائیں تو یہ حرف باقی نہیں رہتے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو قوی اور ضعیف صفات کا بتایا ہے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے آگے جو ہم سبق پڑھیں گے وہ یہ ہوگا کہ حرف بھی قوی اور ضعیف، اضف اور توسط میں ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے کہ کون سے حرف ضعیف ہیں، کون سے حرف قوی ہیں، کون سے حرف اقوا ہیں، اور کون سے حرف درمیانی حالت کے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔